السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نئی نسل میں انسان کون سے آداب اور کون سے اصول جو اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں، ان آداب کے مطابق ان کی تربیت کرنا، اس موضوع پر بات چل رہی تھی۔ آج کی نشست میں جس بات کو عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرنا، اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول بتائے، ان کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے، اس میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رشتہ تلاش کرتے وقت 5 چیزیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی شکل و صورت دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، مال و دولت دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، حسب و نسب خاندان دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، اخلاق دیکھتے ہیں۔ نمبر 5، دین دیکھتے ہیں، مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب میں اہم ترین چیز انسان کا دین ہے، اور اس کے بعد اس کے اخلاق ہیں، کہ انسان ان 2 چیزوں پر پوری توجہ رکھے۔ ہم جب معاشرے میں بچے اور بچیوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں تو اس میں 2 پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں اور بچوں کی پسند ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک یہ بھی انتہا ہے، بس ہم نے جو کہہ دیا، ہم نے جو طے کر دیا ہے، بس اب اس کو خاموشی سے مان لو۔ ایک یہ رخ بھی ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ جوان اولاد، بچے اور بچیاں خود فیصلہ کرنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے، اس بارے میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ دونوں رخ بالآخر انجام کے اعتبار سے معاشرے کے اندر اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اسلام نے ہر معاملے میں اعتدال سکھایا، انسانی جذبات کا خیال رکھنا سکھایا۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہن میں جو تصور ہے وہ 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، بس ان 5 میں سے 2 چیزوں پر، ایک شکل و صورت اور ایک مال و دولت۔ زیادہ تر نوجوان بچے اور بچیوں میں، خاص طور پر جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہوتی ہیں، جو باہر آنے جانے والی بچیاں ہوتی ہیں، باہر آنے جانے والے بچے ہیں، میڈیکل کی تعلیم ہے، انجینئرنگ کے ایجوکیشن ہے اور دوسرے ایجوکیشن میں ہے، وہاں ان دونوں کا، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا فوکس پوری نظر صرف 1-2 باتوں پر، مال و دولت اور ایک شکل و صورت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ہمیں بار بار سمجھایا کہ یہ دونوں ناپائیدار چیزیں ہیں، ناپائیدار چیزیں ہیں، یہ دونوں فانی چیزیں ہیں۔ ان دونوں پہ آئندہ شادی کی زندگی کا مدار نہیں ہونا چاہیے۔
ان دو چیزوں سے، صرف شکل و صورت سے، صرف مال و دولت سے انسان کو خوشیاں نہیں ملا کرتی، سکون نہیں ملا کرتا. اور ماں باپ جب گہری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ باقی چیزوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے یہ نوجوان بچے اور بچیاں، اس کی وجہ بھی عرض کر دوں. اس کی وجہ عربی میں ایک بہت مختصر سا محاورہ ہے کہ حبک الشیء یعمی ویصم، حبک الشیء یعمی ویصم، کہ کسی چیز کی محبت آپ کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، پھر وہ نہ کوئی بات سنتا ہے نہ کوئی اور بات دیکھتا ہے. بس میں نے دیکھ لیا، میں نے پسند کر لیا، میں نے یہ کر لیا، بس میری شادی کرو. اور اس حال میں وہ نوجوان بچے اور بچیاں جنون کی شکل تک چلے جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ شاید اگر ہمیں یہ چیز نہ ملے تو ایسی صورت میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری آگے زندگی نہیں رہے گی. نئی مرضی کے مطابق ہوتے تو دو چیزیں پھر سامنے آتی ہیں، یا نوجوان بچے اور بچیاں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انشقاق ذہنی کا شکار ہو جاتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے. نمبر 2 کیفیت، یا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ذہنی دباؤ میں چلے جاتے ہیں. 2 صورتیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انشقاق ذہنی یعنی فرسٹریشن سے بچانے کے لیے، جس میں بغاوت آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی آتی ہے، گھر کے ماحول سے نکلنا آتا ہے، خاندان سے بغاوت کرنی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بیچ میں آتی ہیں. اس کے لیے بچوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ جس میں ماں باپ کی فرما برداری، رشتہ داروں کا خیال، ماں باپ کے کہنے کی ذمہ داری، ماں باپ اس سے محبت کرتے ہوں، ماں باپ وقت دیتے ہوں، ماں باپ اس کی نگرانی کرتے ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ رہنمائی کرنے پر اگر ماں باپ قدرت رکھتے ہوں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان دونوں تکلیف دہ صورتوں سے انسانوں کو بچا لیتا ہے. لیکن جوانی تک اپنے آپ کو بچوں سے غافل کرنا اور پھر عین وقت پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرنا، اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. اس کے لیے مسلسل محنت، یہاں تک کہ بچی کو ماں نے دوست بنایا ہو، بچی اپنے مسائل شیئر کرتی ہو ماں سے، اپنے دل میں آنے والی باتوں کو شیئر کرتی ہو، اور وہ آہستہ 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 اس کا ذہن بناتی ہو کہ کیا اچھا ہوتا ہے کیا برا ہوتا ہے. آج نوجوان نسل کالجز میں یونیورسٹیز میں اپنے اساتذہ سے پوچھتی ہے، کئی دفعہ سوال ہوا یہ والا کہ نوجوان بچہ کہتا ہے کہ کیا محبت کی شادی کرنا گناہ ہے، کھل کر بولتا ہے نوجوان. پھر نوجوان پوچھتا ہے کیا پسند کی شادی کرنا گناہ ہے، تو اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ جناب کوئی حدیث کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ بچوں کی شادی وہاں کرو جہاں وہ پسند نہ کرتے ہوں، ناپسندیدہ لوگوں سے ان کی شادی کرو، کہیں نہیں آیا. ظاہر ہے پسند ہوگی تو شادی کریں گے. بالکل اسی طرح محبت کرنا یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے. محبت تو دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کرنے کے نسخے سکھائے ہیں. اگر محبت بری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں طریقے بتاتے کہ دیکھو افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام واطعموا الطعام، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اگر کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے. فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. تیسرا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کا سکھایا، تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کے نسخے سکھائے ہیں، طریقے سکھائے ہیں کہ کیسے محبت پیدا ہوتی. لیکن ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو چیز ہے اس کے لیے 22ویں پارے کی ابتدائی آیات تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے کہ ان کے ذہنوں میں جو چیز ہے اس کو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. جو ہمارے دل کا بھی خالق ہے، دماغ کا بھی خالق ہے، وہ کیا کہتا ہے اس کو.
سورہ نساء کی ابتدا سورہ 22 پارے کی پہلی 2-3 آیتیں ذرا مطالعہ کیجیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. آگے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. اب ازواج مطہرات کے ذریعے پوری امت کی خواتین کو، پوری امت کی عورتوں کو سبق دیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے. ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو فلا تخضعن بالقول، تم مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو. مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، یعنی کہ مردوں سے بات نہ کیا کرو نہیں. فلا تخضعن بالقول، مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو. کیوں؟ خالق کہہ رہا ہے. یہ سوچئے گا، خالق کہہ رہا ہے. یہ کوئی مولانا صاحب خالی نہیں کہہ رہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہے، کوئی انسانی سوچ نہیں ہے. یہ خالق جس نے لڑکے کو بھی پیدا کیا، لڑکی کو بھی پیدا کیا، وہ کیا کہتا ہے فلا تخضعن بالقول. دیکھو تم عورتیں مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر اس مرد کے دل میں ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی. تو جس کو ہمارا معاشرہ محبت کہتا ہے، غیر محرم سے محبت کرنا، اس کو تو اللہ نے قرآن میں مرض کا ہے، بیماری کا ہے. اس کو تو محبت کہنا ہی گناہ ہے. محبت تو ماں باپ سے ہوتی، محبت تو اپنی اولاد سے ہوتی، محبت تو بیوی سے ہوتی. اور کہ محبت کی شادی کرنی چاہیے. تھوڑا سا بڑے مہذب انداز میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پوچھتا ہے نوجوان کیا لو میرج کرنا جائز ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی اصلاح کر دیجیے کہ لو میرج کرنے کا مطلب یعنی محبت سے شادی کرنا. تو ظاہر ہے دشمنوں سے تو شادی نہیں کی جاتی نا. محبت کی ضد نفرت ہے نا، تو نفرت کی بنا پر تو کوئی شادی نہیں ہوتی، محبت کی بنا پر شادی ہوتی. لیکن وہ محبت جسے اللہ نے محبت کہا ہے، جسے اللہ نے مرض نہیں کہا. مرض کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہوٹلنگ کرنا، گھومنا پھرنا، فلاں یہ وہ سب، یعنی شادی کے بعد کے لیے کچھ رہ ہی نہیں جاتا ان کے پاس. نتیجہ یہ ہے کہ وہ شادی فلاپ ہو جاتی، ضائع ہو جاتی، ختم. کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو جاتی، نہیں نپٹی. اس لیے کیا لو میرج کرنا جائز ہے؟ تو نوجوان نسل کو سمجھانا ہوگا لو میرج کرنا جائز نہیں. جو ان کے ذہنوں میں ہے طریقہ وہ جائز نہیں. ہاں لو آفٹر میرج کرنا فرض ہے. لو آفٹر میرج کرنا اس کا اسلام نے، دین نے حکم دیا ہے، جو نہیں کرتے. یعنی شادی کے بعد محبت کرنا بیوی سے، وہ تو پھر جناب بخاری شریف کی حدیث کہ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو تو وہ بھی صدقہ ہے. پھر تو اتنی نیکیاں آ رہی ہیں. پھر تو اہل و عیال پہ، بیوی پہ خرچ بھی کرو تو وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی سب سے بڑی نیکی ہے. پھر اتنی فضیلتیں آ رہی ہیں. اس لیے آج نوجوان نسل کو سمجھانا ہوگا بیٹا تمہارے دل میں محبت ہے، یہ مرض ہے. اگر مرض ہے تو اس کا علاج کرنا پڑے گا. اس مرض کی بنا پر شادی نہ کرے. ہاں محبت کی بنا پر شادی کرے جائز، نفرت کی بنا پر کوئی شادی نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے. اور پھر کیا چیزیں دیکھیں رشتہ تلاش کرتے وقت؟ آج ماں باپ کی بھی تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ وہ رشتہ تلاش کرتے وقت سب سے پہلے دین کو دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بخاری شریف کی حدیث. لوگ 5 چیزیں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں 5 چیزیں، منع نہیں کیا، آپ بھی 5 چیزیں دیکھیں. لیکن ان 2 چیزوں کو اس میں سے اہمیت دینی ہے، ان 5 میں سے 2 کو. نمبر 1 دین کو، مسلمان بھی ہے کہ نہیں. پہلے رشتہ بھی کر لیتے، منگنی بھی ہو جاتی ہے، پھر کہیں جا کے بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو قادیانی تھا لڑکا، وہ لڑکی قادیانی تھی، غیر مسلم. بعد میں نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے. پہلے دیکھتے ہی نہیں کہ دین کیا. پہلے یہی کہتے ہیں بھائی ہمیں فرقوں سے کچھ نہیں، ہمیں تو بس ہمیں انسان چاہیے، مذہب کو، دین کو دیکھنا نہیں. نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ترجیح بتائی بخاری شریف کی حدیث میں کہ سب سے پہلے بچوں کے رشتوں میں، نوجوان رشتے میں سب سے پہلے دین کو دیکھیں، مسلمان بھی ہے کہ نہیں. نمبر 2 اس کا اخلاق اور کردار. اخلاق اور کردار، یہ اخلاق اور کردار ایک رات میں نہیں بنتے، ایک رات میں، ایک دن میں نہیں بنتے. اس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. اخلاق کہتے ہیں پختہ عادتیں.
اخلاق کہتے پختہ عادتیں، پکی عادتیں جو پڑی ہوتی ہیں وہ مراد ہے، وہ ایک دو دن میں نہیں بدلتی. اور یہی اخلاق اور یہی دین آئندہ اس کے بچوں کے لیے کام آئیں گے، بیوی کے لیے کام آئیں گے، گھر کے ماحول میں کام آئیں گے. یہی دو چیزیں کام آئیں گی. نمبر 3 حسب و نسب، خاندان، وہ بھی دیکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، تعارف کے لیے دیکھ لیں. خاندان کو عزت اور ذلت کا معیار نہ بنائیں. یہ خاندان، قبیلے، برادریاں، یہ پوچھنا، بعض لوگوں سے رشتے پوچھتے آپ کا خاندان کیا ہے، قوم کیا ہے، برادری کیا ہے. کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں مسلمان سمجھ کے اگر شادی کرنی ہے، رشتہ کرنا ہے تو کر لیں، یہ قوم برادریوں اور اس پر ہم یقین نہیں رکھتے. یہ جملہ بھی غلط ہے. سورہ حجرات کی آیت کی روشنی میں یہ جملہ بھی غلط ہے. یہ قبیلوں، خاندانوں، برادریوں کی تقسیم یہ اللہ نے خود بنائی ہے. سورہ حجرات کا مطالعہ کیجیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم، اللہ کہہ رہا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور برادریوں میں، خاندانوں میں تقسیم کیا. یہ جعلنا میں نا ضمیر اللہ کی طرف. اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے اس کو، مختلف قبیلوں، برادریوں، خاندانوں میں ہم نے بنایا ہے. پھر یہ کیا ذات پات کی تقسیم اچھی چیز ہے؟ جی نہیں. وہ جو ہندوؤں کے اندر تھا نا، ہندوؤں کے اندر جو نظریہ، جو سوچ تھی، وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. ہندوؤں کے یہاں سب سے اونچی ذات برہمن، 4 ذاتیں. عزت ذلت کے اعتبار سے ہندوؤں کے ہاں 4 ذاتیں. سب سے اونچی ذات برہمن، اس سے نچلی کھتری، اس سے نچلے ویش، اس سے نیچے شودر. جو شودر ہوتے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا برہمن کے ہاں کبھی شادی کر لے یا ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لے. بلکہ آج بھی انڈیا کے بڑے بڑے اسٹیشنوں کے علاوہ، پہلے بڑے اسٹیشنوں میں بھی تھا، چھوٹے اسٹیشنوں میں اب بھی پانی پینے کی جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں نا ٹینکیوں پہ، اس پہ ایک پہ لکھا ہے برہمن کے لیے ٹوٹی، ایک پہ لکھا ہے شودر کے لیے ٹوٹی. شودر اس ٹوٹی سے بھی پانی نہیں پی سکتا جس سے برہمن پیتا ہے. شادی تو بڑی دور کی بات ہے. انہوں نے ذات پات کو عزت اور ذلت کا معیار بنایا. اور اللہ نے ہمیں سورہ حجرات میں کیا سکھایا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں تمہیں بنایا ہے. لِتَعَارَفُوا، اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپس میں تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے. تعارف مقصود تھا بس. اللہ نے بتایا ذات پات کی تقسیم، خاندانوں کی تقسیم، برادریوں کی تقسیم، یہ لتعارف، تعارف کے لیے تھا. لیکن اللہ کو معلوم کہ یہ انسان ان خاندانوں کو، برادریوں کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لے گا. اندیشہ تھا، خطرہ تھا نا اس بات کا. اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نکال دیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے. عزت اور ذلت کا معیار خاندان، برادریاں نہیں. سید کہتے ہم نے برادری سے باہر نہیں کرنا، فلاں کہتے ہم نے برادری سے باہر نہیں کرنا. جی یہ شریعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کے باہر اپنی 2 بیٹیاں دی، بنو امیہ میں دی 2 بیٹیاں دی. سید غیر سیدوں کیا 2 بیٹیاں دی. پھر اب یہ انسان کیا بہت زیادہ عزت والا ہو گیا ان ذات پات برادریوں کی وجہ سے؟ اس کو بھی سوچنا ہوگا. تو ذات پات برادریوں کی وجہ سے بچیوں کو نہ بٹھایا جائے، بچوں کو نہ روکا جائے شادی سے. یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے. عزت اور ذلت کا معیار تقویٰ، پرہیزگاری ہے. تو 5 چیزیں ہوں گی جو دیکھنی ہے رشتہ تلاش کرتے وقت. نمبر 1 دین، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 خاندان، نمبر 4 مال و دولت. دیکھ لیجیے، لوگ دیکھتے، حرام نہیں کہا اس کو. نمبر 5 شکل و صورت. شکل و صورت، ان 5 چیزوں کو رشتہ دیکھتے وقت کوشش کیجیے. لیکن سب سے زیادہ اہمیت دین اور اخلاق کو. اللہ رب العزت جس گھر میں بچے اور بچیاں رشتوں کی وجہ سے موجود ہیں، اللہ سب کے لیے نیک رشتے، آسان رشتے عطا فرما دے اور آئندہ سکون کی زندگی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.